الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لي واغفر محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کنگلا آدمی، جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، فقیر ہو اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں، درہم و دینار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لائے گا۔ ایک دو تین چار، تو کتنی نیکیاں ہوں گی کہ جس کو خود حضور فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لائے گا۔ اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے کہ جن کے ساتھ دنیا میں اس نے ظلم کیا تھا، اور وہ اپنے ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیاں لینا شروع کریں گے۔
بعض روایات میں آتا ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن کچھ سابقہ جیسے آسمانی کتابوں کی روایتیں ہوتی ہیں، اسرائیلیات ہوں یا اور اس قسم کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دانق، یعنی جو قیامت والے دن جو آپس میں لین دین ہوگا، حساب برابر ہوگا، تو وہاں یہ درہم و دینار نہیں ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن یہ مال انسان کے کام نہیں آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی. کہ آج تو اگر کہیں کوئی جرمانہ پڑ جائے سرکاری، تو کہہ سن کے آدمی کوئی سفارش کر کے، کوئی کس کر کے، کوئی وکیل صاحب کو پیسے دے دلا کر اس کو کم کروا لیتا ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا دن نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ ہے، وہ تو یوم الدین ہے، جزا کا دن ہے پورا پورا. تو اس لیے قیامت والے دن جو آپس میں لین دین ہوگا، حساب ہوگا، حقوق کی معافی تلافی ہوگی، اس کا جو کرنسی ہے وہ نیکی ہوگی. اگر کسی کے ذمے دنیا میں پیسے تھے، وہ مار گیا، اپنے خیال میں وہ بڑا ہوشیار نکلا، چالاک نکلا، اپروچ والا نکلا، کہ چکر دے کر پیسے لیے اور لے کر رفو چکر ہو گیا. اور کیس ہوا تو کچھ وکیل کو پیسے دیے، جج کو دیے، کچھ دائیں بائیں دیے، اور وہ بری ہو گیا. اول تو کیس ہوتا ہی نہیں ہے، اب وہ دنیا میں تو نکل گیا، لیکن قیامت کا دن نہیں نکلے گا، روکا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا. اب یہاں جو لین دین ہوگا یہ پیسوں میں نہیں ہوگا. مثلا ڈالر لیے تھے، روپے لیے تھے، ریال لیے تھے کسی سے، نا حق ناجائز، تو اب یہ روپے واپس نہیں ہوں گے، ڈالر ریال واپس نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں یہ روپے کسی اور صورت میں واپس ہوں گے. کیونکہ جس جگہ انسان ہوتا ہے وہیں کی کرنسی چلتی. آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کا لین دین پاکستانی کرنسی میں ہوگا، اگر آپ سعودیہ میں ہیں تو ریال میں ہوگا، دبئی میں ہے تو درہم و دینار میں ہوگا. تو قیامت والا دن جو میدان ہے، وہاں کی کرنسی یہ دنیا کی کرنسیاں نہیں ہیں، وہاں کا جو لین دین ہے وہ نیکی میں ہوگا. اور اس کا ریٹ کیا ہے، کس ریٹ پہ جو ہے یہ آپس میں تبادلہ ہوگا، لین دین ہوگا، اس کے بارے میں ایک روایت عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، مگر بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دانق عربی زبان کا لفظ ہے، دال الف نون اور قاف کینچی والی. ایک دانق یہ درہم کا چھٹا حصہ ہوا کرتا تھا. ہم پرانے زمانے میں، اب تو یہ نوٹ آ گیا، اب تو ہم پیپر منی کے زمانے میں چل رہے ہیں اور آگے پلاسٹک منی میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یعنی دھوکے کے پیسے میں. روپے کا آج ریٹ کچھ ہے، صبح کچھ ہو جاتا ہے، اس کی اپنی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اصل جو کرنسی ہے اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ سونا چاندی تھا. اسی کے پرانے زمانے میں درہم اور دینار ہوتے تھے. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کو اشرفی بھی کہتے تھے، اور درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا. تو یہ انگریزوں کے یہاں آنے تک، اس صدی کے شروع تک بھی رہے ہیں، یہ 1900 کے شروع تک بھی رہے ہیں. تو یہ ایک درہم ہوا کرتا تھا جو اس وقت چلتا تھا پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں چلا کرتا تھا. تو اس کا چھٹا حصہ دانق ہوتا تھا. درہم جو ہے، آپ اس کی وزن اگر نکالنا چاہیں تو بڑا آسان ہے کہ 200 درہم کے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، جو شریعت میں کسی بندے کے مالدار ہونے کا معیار ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک تولے کے پیچھے 4 درہم بنتے ہیں. 4 درہموں میں ایک تولہ بن جایا کرتا تقریباً.
تو ایک تولہ جو ہے وہ آج کل 600-700 روپے کا چاندی ہے. تو 600-700 کا جو ہے آپ چھٹا حصہ نکال لیں، تقریباً کوئی شاید 100 کے لگ بھگ روپیہ بنے گا. یعنی کسی شخص نے کسی کا اتنا مال دینا ہے، ظلماً لے لیا، اس سے غصب کر لیا، ہتھیا لیا، ملاوٹ کر کے لے لیا، 2 نمبری سے لے لیا، اس کی جگہ پر قبضہ کر کے لے لیا، اس کے مکان میں کرایہ دار بن کر بیٹھا تھا اور شیطان آ گیا، لالچ لے آیا اور اسٹے لے آیا، بجائے کرایہ دینے کے اسٹے لے آیا، اور سال بھر بیچارے مالک مکان کو ذلیل کرتا رہا، نہ اس کو کرایہ دیا، اور بالآخر جو ہے وہ اس نے معافی تلافی کر کے اس کو کہا کہ یہاں سے نکل، جو سال کے کرایہ بھی تجھے چھوڑتا ہوں تو جان چھوڑ یہاں سے. اپنے خیال میں بڑا ہوشیار ہے، لیکن سال بھر کے کرائے اس کے ذمے پڑے ہوئے ہیں، اتنے روپے پیسے اس کے ذمے اس کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں، فرشتوں نے لکھ لیے ہیں اس کو. یا بازار میں بیٹھتا تھا، تاجر تھا، لوگوں سے مال منگواتا رہا، اعتماد بن گیا تو بڑا مال منگوا کر بھاگ گیا، ڈیفالٹر ہو گیا. تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، بڑی گیم کی ہے میں نے، گیم. یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ گیم ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو قیامت والے دن کسی کا اگر سمجھیے کہ 100 روپیہ بھی دینا ہے تو اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 700 مقبول نمازیں، یعنی ایسی نماز جو قبول ہو گئی ہے. یہ ہے ایکسچینج ریٹ. قیامت والے دن جو آپس میں معاملات کا تصفیہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس کا ریٹ یہ ہوگا. اب آدمی یہ سوچ لے کہ میرے پاس کتنی مقبول نمازیں ہیں اور قیامت والے دن میں ان میں سے کتنی دے سکتا ہوں، کتنے روپے کے بدلے میں، اور پھر زندگی گزارتا رہے. اگر تو اس کے پاس بہت ساری مقبول نمازیں ہیں اور وہ دینے پر تیار بھی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس لیے دے لے. لیکن کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک بھی مقبول نماز ہے؟ نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. یعنی میں نے تو پڑھ دی ہے، وضو کر لایا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، جو ارکان، شرائط، آداب، مستحبات تھے وہ کر لیے پورے، لیکن قبول کرنا اللہ کے ذمہ فرض تو نہیں ہے. یہ کہ ہم اللہ کی مزدوری تو نہیں کرتے جس کے ہم اجرت کے مستحق ہوتے ہو نا. اللہ نے تو جو آپ کو پہلے سے جتنی نعمتیں ایڈوانس میں دے رکھی ہیں ان کا بھی انسان شکر نہیں ادا کر سکتا. مزید اللہ سے لینے کی کیا توقع رکھتا ہے؟ وہ تو اگر اللہ سستا چھوڑ دیں بس ہی کافی ہے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ قبول نماز ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز قبول ہو گئی. تو ہمارے پاس اتنی نمازیں کہاں سے ہیں کہ ہم 100 روپے کے بدلے میں 700 نمازیں دیں؟ یعنی گویا کہ 1 روپے کے بدلے میں 7 نمازیں پڑھی. 1 روپے کے بدلے میں آج کل ہمارے ریٹ کے حساب سے 1 روپیہ کسی کا دینا ہے، اگر ظلماً کسی کا لیا ہوا ہے تو 7 نمازیں دینی پڑیں گی 1 روپے کے بدلے میں. رشوت اس میں شامل ہے. کام نہیں کروں گا تمہارا جب تک میری جیب گرم نہیں کرو گے، اور تھریٹ کرنا، بھتہ دو ورنہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سب ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم. فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا. نیک آدمی کے لیے نور ہوگا اللہ کا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اور جو ظالم ہے اس کے لیے قیامت کا دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا.
یہاں کا مظلوم آگے کا خوش نصیب، اور یہاں کا ظالم اگلا بہت بد نصیب ہے، بہت بد نصیب ہے۔ تو یہ شروع میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہی ہے، وہی مفلس ہے۔ فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، مفلس آدمی وہ ہے کہ جو قیامت والے دن نیکیوں کے پہاڑ لائے گا مگر کسی پر ظلم کیا تھا، وہ آ جائے گا، وہ کہے گا جی دو، بدلہ دو، بدلہ۔ یہ قیامت کا دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں سارے معاملات کے فیصلے نہیں ہوتے، دنیا مکمل انصاف کی جگہ نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے انسان کو۔ مکمل انصاف کا دن آخرت کا ہے کہ جہاں بالکل انصاف ہوگا، 100%، 100 سے بلکہ آگے کوئی فیصد ہے تو وہ ہوگا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، قیامت والے دن ایک رائی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ وہ ہے اصل انصاف کا دن۔ یہ دنیا میں تو کسی کو انصاف کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ہاں قیامت میں ملے گا۔ تو یہ ظالم کھڑا ہوگا اور نیکیوں کے پہاڑ لایا ہوگا۔ وہ کیسے؟ صدقے بڑا کرتا تھا، دسترخوان چلاتا تھا، ٹرسٹوں کو بڑے پیسے دیتا تھا، یتیموں بیواؤں کے جو ہے وہ کام بھی بڑے کرتا تھا، لیکن تھا ظالم، لوگوں کی زمینیں بھی ہتھیاتا تھا، قبضے بھی کرتا تھا، بھتے بھی لیتا تھا، یہ بھی ساتھ چل رہا تھا وہ بھی ساتھ چل رہا تھا، دونوں کام چل رہے تھے۔ تو فرشتے جو ہے اللہ کے وہ ہر چیز لکھتے ہیں، نیکیاں بھی لکھتے رہے اور برائیاں بھی لکھتے رہے۔ ایک ذرے کی کمی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرے برابر نیکی کرو گے قیامت والے دن سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے قیامت والے دن سامنے آ جائے گی، کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن اللہ نے رکھا ہی کھولنے کے لیے، سب کچھ اوپن ہوگا اس میں۔ تو یہ آ جائے گا، نیکیاں بہت ہیں، نماز بھی پڑھتا تھا لیکن لوگوں کو تنگ بھی کرتا تھا، لوگوں کی ناک میں دم بھی کیے رکھتا تھا، پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے، رشتہ داروں کو تنگ کر رہا ہے، تہجد گزار ہے ویسے لیکن یہ حرکت بھی کر رہا ہے ساتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں شمار ہو رہی ہیں، کاؤنٹ کی جا رہی ہیں، قیامت والے دن بیلنس شیٹ سامنے آ جائے گی اس کی۔ اب حساب کتاب ہونے سے پہلے، فیصلہ ہونے سے پہلے بلاوا ہوگا کہ اس کے ساتھ کسی کا لین دین ہے تو آ جاؤ۔ جیسے جنازے میں اعلان کیا جاتا ہے نا میت کے لواحقین کی طرف سے کہ مرنے والے نے، مرحوم نے کسی کا لینا دینا ہو تو ہم حاضر ہیں، تو ایسے ہی وہاں بھی ندا ہوگی کہ کسی کا لین دین ہے تو آ جاؤ، تو آ جائیں گے لوگ۔ کوئی بیوہ آ رہی ہے، کیا ہوا؟ میری زمین پر قبضہ کیا تھا اس نے، پٹواری کے ساتھ مل کر انتقال میں گڑبڑ کی تھی۔ پٹواری صاحب بھی آئیں گے، منشی صاحب بھی آئیں گے، رجسٹرار صاحب بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ تو ٹھیک ہے، تم کیا ہے، تمہارا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، مجھے گالی دی تھی، مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے ساتھ زیادتی کی تھی، میرے سے مزدوری پوری کرا لی تھی لیکن اجرت میں دیتے ہوئے رات کو مجھے کہا بھاگ جائے یہاں سے، یہ پکڑ اور نکل یہاں سے۔ میں کہاں جاتا؟ 100,000 کے لیے، 500 کے لیے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا، وہاں تو وکیل فیس ہی اتنی لیتا ہے۔ تو میں بالآخر آنسو بہا کر اپنے دل میں اللہ سے دعا کر کے بس خاموش ہو گیا۔ یہ بھی آ جائے گا اور بھی آ جائیں گے، دسیوں لوگ آئیں گے، کیونکہ جتنا بڑا سر ہے اتنی بڑی درد ہوتی ہے اس کی۔ جو انسان جتنا بڑا دنیا میں بڑا پیمانے پر کام کر رہا ہے اس کے لین دین کے معاملات بھی اتنے بڑے ہیں، تو اس کے ملازم ہیں، اس کے اور لوگ ہیں، اڑوس پڑوس والے ہیں، متعلقین ہیں، تو سب آئیں گے اور آ کر اپنا اپنا کیس دائر کریں گے
اور وہاں یہ جو ہے یہ عدالتی، یہاں ہمارا پروسیجر نہیں ہے کہ گواہ لے کے آؤ اور یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں کرو، وہاں کا دعوی گواہی ہے، ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا جائے گا ہاں جی اب کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی معاملہ یہی ہے جو یہاں کا اصول ہے وہ چلے گا، کہ کیا ہوگا؟ نیکیاں لی جائیں گے۔ اس صاحب کی جو نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر کے لایا ہے، اس کی نیکیاں اٹھاتے چلے جاؤ، جتنا جتنا جس کا دینا ہے نیکیاں اٹھاؤ یہاں سے۔ 1 روپے کے بدلے میں 7 نمازیں جا رہی ہیں، 7 نمازیں قبول شدہ، اٹھاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ، حتیٰ کہ سارے پہاڑ نیکیوں کے نیل ہو جائے گی۔ نیکیوں والی جو بیلنس شیٹ ہے وہ نیل ہو جائے گی، ختم، کچھ نہیں ہے، زیرو ہو گیا بیلنس۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ اب مائنس میں گیم جانا شروع ہو جائے گی۔ کہا جائے گا اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، تو وہ جو دعوے دار ہیں، حقدار ہیں، مظلوم لوگ ہیں، جن پر دنیا میں ظلم ہوا اور ان کو انصاف نہیں ملا، آدمی دنیا میں گھبرا جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا، ٹکرے مارتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر، گھبرا جاتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو سورہ فاتحہ ہمیں سکھائی ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، اس میں ایک یہ جملہ ہے کہ جو مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ بڑی تسلی کا سامان ہے کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں انصاف نہیں ملا تو نہیں ملا، دنیا میں تو بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، اداروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، عدالتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ایک دن ہے، اس دن سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی یہ جو رحمت کا دن ہوگا مظلوم کے لیے، اس سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا معاملہ بس اللہ کے حوالے کر کے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، زیادہ اسی چیز کو اپنے اوپر سوار کیے رکھنا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں دنیا میں انصاف ملنے کا نہیں ہے، تو بس اس فائل کو کلوز کر کے قیادی چھوڑ دی جائے، زیادہ اپنے اوپر اس کو سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے معاملات کے فیصلے دنیا میں نہیں، ایک دن اللہ نے فیصلوں کا وہ رکھا ہے۔ تو اس دن مظلوم یہ سوچے گا کاش دنیا میں مجھے کہیں بھی انصاف نہ ملا ہوتا، کیونکہ دنیا کا انصاف تو وہیں رہ گیا، آج کا انصاف میرے کام آ رہا ہے، ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ اس کی جو دعوے دار ہوں گے، مظلوم لوگ آئے ہوں گے، ان کے بھی گناہ ہوں گے، آخر ان سے بھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ زندگی میں ہوئی ہوگی، تو یہ کیا جائے گا کہ ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے سر لاد دیے جائیں گے۔ یعنی جتنا جتنا کسی کا لین دین ہے، جتنے پیسے کسی کے مارے تھے، جتنے کسی کے اوپر ظلم کیا تھا، اتنا اس کا حقوق لے کر، اس کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اب پتہ نہیں کہاں پہنچے گی کہانی اس بیچارے کی۔ تو پھر فرمایا کہ یہ ہے بندہ مفلس، فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس آدمی، یہ ہے بے مال و زر آدمی، یہ ہے جس کے پاس دنیا میں کھانے کے لیے مال نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ مفلس نہیں ہے، اگر قیامت کا دن اس کا محفوظ ہے تو۔ ہاں دنیا میں سب کچھ ہے، مگر قیامت والے دن نیکیاں بچا کر جنت میں نہیں لے جا سکتا، یہ ہے مفلس آدمی۔ اس لیے فرمایا نیکی کرنا بھی ایک کام ہے، اور اس نیکی کو بچانا بھی ایک کام ہے، کہ یہ نیکی ہمارے ساتھ رہے، مرتے وقت بھی ساتھ ہو، قبر میں بھی ساتھ ہو، اور حشر کے میدان میں بھی ہمارے پاس ہی رہے۔ حشر کے میدان میں بھی نیکی نکل رہی ہے ہاتھ سے، کس وجہ سے نکل رہی ہے؟ ظلم کی وجہ سے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ پھر فرمایا کہ جب یہ آدمی جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا ہے، اس کو حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ انسان لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اس بندے نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا تھا، دنیا میں مظلوموں کی آہیں اس نے لی تھیں، دعائیں لی تھی، اور اپنے اوپر اتنے بوجھ لاتا گیا تھا، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، آج وہ دیکھی جانے والا وقت آ گیا۔ تو یہ ہے قصہ،
انسان کو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دو قسم کے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، نافرمانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک نافرمانی ہوتی ہے حقوق اللہ میں، اللہ کی کچھ اوامر اور نواہی ہیں جن میں انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہا۔ اس نے کہا کہ شراب نہیں پیو، یہ پی رہا ہے۔ اس نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، جا رہا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو انسان کے اللہ کے ساتھ ہیں، گناہ ہیں۔ اور کچھ معاملات وہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، بندوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ حقوق اللہ جو اس کے اپنے حق ہیں وہ اس میں اس کو اختیار ہے، کیونکہ اس کا حق ہے۔ وہ اس کو سستا چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، کون پوچھ سکتا ہے اس کو؟ اور وہ اس سے کچھ معافی تلافی کرے یا اس کو کچھ سزا جزا دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ سے تو کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا۔ سوال تو ہم سے ہونا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا دائرہ جو انسان کی زندگی کا ہے وہ حقوق العباد کا ہے۔ اس میں یہ سارے مظالم آتے ہیں، اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ فرمایا کہ مسلمان آدمی وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، زبان سے کسی پر ظلم نہ کرے۔ زبان سے ظلم کیا ہوتا ہے؟ گالی دینا ظلم ہے، کسی پر بہتان لگا دینا ظلم ہے، کسی کے بارے میں غلط کمنٹ پاس کر دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کر دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ وہ ظلم ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہاتھ سے ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مار دیا، تھپڑ مار دیا، اور کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کی چیز پر قبضہ کر لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ جو مظالم ہیں، یعنی جن کا بندوں سے حقوق سے تعلق ہے، ان کا معاملہ اللہ براہ راست ڈیل نہیں کریں گے، اللہ بندوں کے ساتھ کروائیں گے۔ اسے کہیں گے جاؤ معاف کروا لو تو اچھی بات ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ حق بندے کو میں نے دیا ہے، بندہ اگر تجھے معاف کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بندہ معاف نہیں کرتا تو پھر میرے ہاں سے معافی نہیں ہے، معافی وہیں سے لینی پڑے گی تمہیں۔ تو اس لیے اپنے نامہ اعمال میں انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی بھر میں بالغ ہونے سے لے کر اب تک میرے ذمے کسی کے مالی یا جانی یا عزت آبرو کے حوالے سے میرے ذمے کسی کا کوئی ظلم تو نہیں لکھا ہوا میرے نامہ اعمال میں۔ میں نے کسی کے پیسے چرا لیے ہوں، میں نے کسی کے پیسے ہتھیا لیے ہوں، میں نے کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ لے لیا اس سے یا کسی سے قرض لیا اور ٹال مٹول کر کے بس وہ بیچارہ مایوس ہو گیا، میں اپنے گھر وہ اپنے گھر، ایسا تو نہیں ہے کچھ۔ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو اس کی دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگوں کے حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہوں کہ جن کو اب ہم جانتے نہیں ہیں یا ان تک ہماری کوئی رسائی نہیں، یا وہ قبروں میں چلے گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا بھی شریعت نے راستہ دیا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ پہلے تو جو صاحب حق ہے اس تک پہنچنے کی ممکنہ کوشش ہونی چاہیے، سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس تک میں اس کی چیز واپس کر کے آؤں۔ لیکن اگر اس سے مایوسی ہو جائے، ملنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کی نیت سے، اس کی طرف سے کسی مستحق آدمی کو صدقہ کر دیا جائے، اور اللہ سے دعا کیجیے یا اللہ میں صاحب حق تک اس کا حق پہنچا نہیں سکا، لیکن یا اللہ اس حق کو آپ قبول فرمائیں اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیں، یعنی اس کی طرف سے گویا یہ صدقہ ہو گیا۔ تو یہ آخری درجہ ہے جان چھڑانے کا، مالی حقوق، ورنہ اس کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، اور یہ قیامت والے دن بڑی خطرناک چیز بن کر آئیں گے انسان کے لیے۔ وہ اعمال جن کو ہم کرتے ہیں، ان اعمال کو کھائیں گے، لے اڑیں گے۔ تو ان حقوق کی معافی تلافی جو ہے وہ بندوں ہی سے ہوتی ہے۔ اول تو انسان کوشش کرے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، ہر کام کرنے سے پہلے اس کو سوچ لیا کرے کہ یہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں یہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا،
لیکن اس سے جان کیسے چھوٹے گی میری؟ اگر تو توبہ اللہ سے جان چھوٹ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی بندے کے ہاتھ میں گیم چلی گئی پھر تو بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. اور بندہ تو معاف نہیں کرتا، اتنا سستا معاف نہیں کرتا. اللہ تو غنی ذات ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، خزانوں کی مالک ہے. وہ تو ایک آنسو پر بھی ساری زندگی کے معاملے صاف کر دیتی ہے، اپنے معاملے. لیکن بندوں کے معاملے وہ صاف نہیں کرے گا، کیونکہ بندوں سے صاف کرا کے لاؤ. اس لیے بندوں کے حقوق میں انسان کو خاص طور سے بہت احتیاط اور بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے کسی بول سے کسی کا دل دکھے نہیں. آپ نے فرمایا بیت اللہ کو کہ بڑی عظمت ہے، تیری بڑی قدر و منزلت ہے، اور کوئی شک نہیں ہے. ہر روز اللہ کی 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، 60 طواف والوں کے لیے، 40 نماز والوں کے لیے، اور 20 صرف اس کو دیکھنے والوں کے لیے. وہ چیز ہی کو عجیب ہے. فرمایا کہ حالانکہ دنیا کی چیزیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ایک چیز کو 10 دفعہ آپ دیکھ لیں تو 11ویں دفعہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا بلا وجہ. لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ اس کو انسان 11,000 دفعہ دیکھے پھر بھی دیکھنے کو دل چاہے گا، اور بلکہ پہلے سے زیادہ چاہے گا. عجیب معاملہ ہے. تو آخر یہی اللہ کی رحمت ہے، یہی اس کے اندر کشش ہوتی ہے. تو فرمایا کہ بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک انسان کی، ایک مسلمان کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے. علماء نے اس کو مثال کے لیے سمجھانے کے لیے یوں فرمایا کہ ایک بندہ جائے خاکم بدان، خدا نخواستہ وہ بیت اللہ کو گرا دیتا ہے، جیسے ابرا نے سوچا تھا، یا قیامت کے قریب گرائے گا ایک آدمی، علامات قیامت میں سے ہے، وہ گرا دیا. کتنا بڑا گناہ کیا اس نے، سوچئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اگر ہم نے پاؤں میں روندی ہے تو یہ بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے. یہ ہے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے رہا کرو کہ اس میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جب آدمی سفر پر جاتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو سامان کو بار بار دیکھتا ہے، وزن بھی کر کے دیکھتا ہے کہ کسٹم والے اس کو روکیں گے تو نہیں، کہیں جرمانہ تو نہیں ڈالیں گے. سعودیہ میں جب واپس آ رہا ہوتا ہے یا ادھر سے جا رہا ہوتا ہے تو بہت احتیاط سے ایجنٹ کہتے ہیں بھائی کسی کا سامان نہیں پکڑنا آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا سامان آپ نے پکڑ لیا، اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی نشہ آور چیز نکل آئی، کوئی ایسی ویسی چیز نکل آئی، تو وہاں تو سزائے موت ہے. وہاں وہ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا سامان تھا کہ نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں تھا تو آپ کا تھا. تو کتنی احتیاط ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے لوگو اپنے نامہ اعمال کو دیکھا کرو کہ کہیں روک لیے گئے اور اس میں سے کوئی ایسی ویسی چیز نکل آئی تو کیا بنے گا تمہارا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے.